السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے جو مخالفت پیش آئی، جو تکلیفیں پہنچیں، ان کے مداوے کے لیے، اس کے علاج کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی کہ اگر آپ پر آپ کے بھائی اور عزیز حسد کرتے ہیں تو اللہ کا امر غالب ہے۔ یوسف علیہ السلام پر بھی ان کے بھائیوں نے حسد کیا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے آخر کار وہ باعزت طور پر شاہی تخت پر پہنچ گئے، اور وہی بھائی جو ان کے قتل کا سامان کرتے تھے وہی پھر بے بس اور مجبور ہو کر ان کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں انتہائی درجے کا غم بھی ہے اور انتہائی درجے بلکہ اس سے بڑھ کر خوشی کا سامان بھی ہے۔ اس میں جدائی ہے تو وہ بھی بہت زبردست قسم کی، اور پھر ملاقات کی خوشی ہے تو وہ بھی انتہا درجے کی۔ تو اس لیے میں نے اس سورت کی اللہ کے فضل سے تفسیر کا ارادہ کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس سورت کی تفسیر سنیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک بیان کرنے والی اور واضح صورت کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ پر بہترین بیان کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے ہم آپ پر بہترین بیان جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، حالانکہ یقیناً اس سے پہلے تو غافلین سے تھا، تجھے کچھ خبر نہ تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک شخص جس کو کچھ علم نہیں ہے، جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، وہ سارے زمانے کا استاد بن جاتا ہے۔ پہلے وہ بالکل بے خبر تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایسے طریقے سے خبریں دیں اور اس طریقے سے وحی فرمائی کہ وہ سب کا استاد بن گیا اور سب اس کے شاگرد بن گئے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے، جب پیدا ہوئے اس سے بھی پہلے نبی بن چکے تھے اور سب کچھ جانتے تھے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ پھر 40 سال کی عمر میں جبریل علیہ السلام کے آنے کا کچھ مقصد نہیں ہے۔ جب کبھی وحی نہ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور غمگین ہوتے، اس غمگین ہونے کا کچھ مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تلک من انباء الغیب،
نوحیہا الیکا، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ فرمایا ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے پہلے یہ باتیں نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، نہ عربوں کو کچھ اس کی خبر تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی کوئی خبر تھی۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب باتوں سے آگاہ فرمایا، اور صاف ہی قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الغیب، علم غیب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ اور 20ویں پارے میں فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں کوئی شخص ہے یا زمین میں ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اچھا، باقی انبیاء کو جو بتائی گئی ہیں غیب کی کچھ خبریں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وحی نہیں کرتا، بلکہ انبیاء کرام میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، پھر اس کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وحی کرتا ہے، تو اس سے صرف اتنی بات اسے معلوم ہوتی ہے جتنی وحی ہوئی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، اور جو وحی نہیں ہوئی اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اب کئی کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات پہلے بتا دی، ٹھیک ہے بتا دی، ہمارا ایمان ہے وہ اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے بتائی تھی، اور جب نہیں بتائی تو پھر نہیں پتہ چلا۔ شیخ سعدی نے اس مضمون کو شعروں میں ادا کیا ہے، کہتے ہیں یکے پرسید ازاں گم کردہ فرزند کہ اے روشن گہر پیر خرد بند، کسی نے اس بزرگ سے پوچھا جس کا فرزند گم ہو گیا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام سے، کہ اے روشن گہر، کہ اے روشن اصل والے، پیر خرد مند اور نہایت عقل مند بزرگ، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہ کنانش نہ دیدی، کہ مصر سے قمیص چلی تو اس کی خوشبو آپ نے کنعان میں سونگ لی، کنعان میں آپ کو مصر سے چلنے والی قمیص کی خوشبو آ گئی، اتنے سینکڑوں میلوں سے، چرا در چاہے کنعانش نہ دیدی، تو تو نے کنعان کے کنویں میں کیوں نہ اس کو دیکھ لیا، میل 1.5 میل کے فاصلے پر کنویں میں پڑا ہوا تھا، تو وہاں پتہ نہیں چلا۔ اور وہ جب پردیس میں چلا گیا، جب کنویں میں پھینکا گیا، جب پردیس میں چلا گیا، جب وہ فروخت ہو کر غلام بن گیا، جب اس پر تہمت لگی، جب وہ جیل میں تھا، جب وہ تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا، کچھ پتہ نہیں چلا آپ کو۔ اور قمیص جب چلی ہے تو چلنے کے ساتھ ہی آپ کو اس کی خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ بے گفت احوال ما برق جہان است، دم پیدا و دیگر دم نہان است۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے انبیاء کرام کے حالات جو ہیں وہ بجلی کی چمک کی مانند ہوتے ہیں، کبھی تو بالکل واضح بات ہو جاتی ہے، ساری بات سامنے کر دی جاتی ہے، اور کبھی دوسرے وقت وہ چھپ جاتی ہے۔ گہے بر تار میں آلہ نشینے، گہے بر پشت پائے خود نبی نے، کبھی تو ہم آسمان کی خبر ہمارے پاس آ رہی، اونچی اوپر کی طرف سے خبریں آ رہی، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آسمان میں کیا ہو رہا ہے، اور کبھی ہم اپنے پاؤں کی پشت پر کیا ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے، اس کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ اصل میں شیخ سعدی نے یہ اشارہ کیا ہے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی تو نماز کے دوران آپ نے اپنا جوتا اتار دیا،
صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے اس لیے اتارے ہیں کہ آپ نے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے، ہم نے تو آپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے جوتے پر نا گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے جوتا اتار دیا۔ اب تمہیں یہ چاہیے کہ جب مسجد میں آؤ تو جوتے کو دیکھ لیا کرو، اگر کوئی گندگی وغیرہ لگی ہو تو اس کو زمین پر رگڑ کر صاف کر لو، اور اگر صاف ہے تو پھر ٹھیک ہے، جوتے سے میں تم نماز پڑھ لو۔ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ گہے بر تار میں اعلیٰ نشینے، کبھی تو وہ معراج ہو رہا ہے جی، جنت میں بھی جا رہے ہیں، دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہیں، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھ رہے ہیں، پروردگار عالم سے باتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی تو یہ صورتحال ہے اور کبھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے جوتے کی اس وقت کیا حالت ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجائی، فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ہم وحی کے ذریعے سے یہ سارا قصہ آپ کو سنا رہے ہیں، آپ تو اس سے پہلے اس سے بالکل بے خبر تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، اے میرے باپ ابا جان میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج کو دیکھا ہے اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب جو ہے نا، خصوصاً نیک آدمی کا خواب، سچے آدمی کا خواب، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اب وہ 46 حصوں میں سے ایک حصہ کیسے ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اکثر یہ یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز وحی سے ہوا اور وہ 6 مہینے وحی آتی رہی۔ 40 سال کی عمر آپ کی ربیع الاول میں ہو گئی تھی، تو ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی خواب میں جو کچھ دن کو ہونا ہوتا خواب میں دکھا دیا جاتا، اور دن کو اس طرح وہ وجود میں آ جاتا جس طرح کے سورج وجود میں آتا ہے نا، اس طرح وہ بالکل صاف آپ کے سامنے آ جاتا۔ 6 مہینے تقریباً یہی صورت رہی، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی ثانیہ، رجب، شعبان، 6 مہینے، اور ماہ رمضان میں پھر باقاعدہ فرشتہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو 23 برس نبوت کی زندگی ہے، تو 6 مہینے اس میں 46واں حصہ بنتا ہے۔ بعض علماء نے اس کی یہ تفسیر فرمائی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے کس طرح سے 46واں حصہ ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور یہ بھی فرمایا لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت ختم ہو گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ولم یبق الا المبشرات، اور صرف اب باقی ہیں تو مبشرات ہیں، یعنی اچھے خواب جو کسی کو نظر آئیں یہ مبشرات ہیں، اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے جو بعد میں بھی ایمان والوں کو نصیب ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور سوائے ایسے شخص کے جس سے اسے محبت ہے کسی کو بیان نہ کرے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صرف اس شخص کو بیان کرے جس کو اس سے محبت ہے۔ اور اگر برا خواب دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور کروٹ بدل کر سو جائے، بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے اور کروٹ بدل کر سو جائے، اور اگر اٹھ کر نماز پڑھنی شروع کر دے وہ تو خیر بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر یہ کام بھی کرے گا فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، وہ برا خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔
بالکل بے فکر ہو جائے کہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے برے خواب نظر آتے، تو اتنے برے خواب نظر آتے کہ میں کئی دن بیمار ہو جاتا. تو میں نے ابو قتادہ صحابی رسول سے یہ بات ذکر کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اسی طرح خواب برے آتے تھے جن کی وجہ سے میں کئی دن بیمار ہو جاتا. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب برا خواب نظر آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے اور کروٹ بدل کر سو جائے. فإنها لن تضرہ، تو وہ خواب اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا. کہتے ہیں میں نے پھر وہ پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں میری فکر ہی ختم ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی. اس لیے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم برے خواب کے بعد میں نے پڑھ لیا، اب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس خواب سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اس پر مجھے یقین ہے. اس لیے بعد میں پھر کہتے ہیں مجھے جو خواب بھی نظر آتا مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں. یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد ماجد کو سنایا تو والد ماجد نے کیا کہا؟ قال یا بنیا، کہا اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا. فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، تو وہ ان کو دشمنی پر ابھارے گا. پہلے بھی دیکھتے رہتے تھے یعقوب علیہ السلام ان کے والد ماجد کہ وہ چھوٹے تھے نا، یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی وہ بھی چھوٹے تھے اور یہ تو اب جوان ہو چکے تھے. تو چھوٹا بچہ اپنے باپ کی زیادہ ماں باپ کی توجہ لیتا ہے. وہ توجہ وہ سارے بھائی اپنے بچپنے میں حاصل کر چکے تھے، اب وہ جوان تھے، اب وہ توجہ تو نہیں نہ ہو سکتی. عرب کے کسی دانا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنے بیٹوں میں سے محبت سب سے زیادہ کس سے ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت جو چھوٹا ہونا اس سے ہے، جب تک بڑا نہ ہو جائے وہ سب سے زیادہ محبت مجھے اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ ہوتی ہے. یا پھر جو میرا بیٹا یا میری اولاد میں سے بیمار ہو جائے، جب تک تندرست نہ ہونا پھر میری توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے. اور میری اولاد میں سے جو غائب ہونا، کہیں گیا ہوا ہو، میری توجہ اور میری محبت کا مرکز وہ ہوتا ہے جب تک واپس نہ آ جائے. تو یہ قدرتی بات ہے، بچے چھوٹے کے ساتھ محبت ہونا، اور پھر وہ اچھے اخلاق کا بھی مالک ہو تو پھر محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے بھائیوں کو یہ نہ بتانا ورنہ وہ سازش کریں گے. اس سے اہل علم نے ایک یہ بات نکالی ہے کہ وہ بھائی جو تھے نا وہ نبی نہیں تھے. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ نبی تھے، ان کی اولاد میں بعد میں انبیاء بنی اسرائیل کے ہوئے ہیں، لیکن وہ نبی نہیں تھے، کیونکہ نبی اس قسم کا حسد رکھنے والا نہیں ہوتا. اس کا سینہ بہت صاف اور شفاف ہوتا ہے، بڑے کھلے سینے کا مالک ہوتا ہے پیغمبر. تو یہ لوگ پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے. تو یہ جو نصیحت فرمائی یعقوب علیہ السلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب کے متعلق تقریباً یہی نصیحت بیان کی ہے. اور باقی یہ ایک نعمت تھی بہت بڑی جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر کرنی تھی اور کی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چھپاؤ سے مدد حاصل کرو، چھپاؤ سے مدد حاصل کرو. فإن كل ذی نعمت محسود، کیونکہ ہر شخص جس کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے نا اس پر حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ عزت بخش دے، غرض کوئی بھی نعمت ہو اس پر حسد کرنے والے موجود ہوتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا جو کام تم نے کوئی کرنا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے
کتمان سے کام لو، چھپاؤ سے کام لو، چھپا کے رکھو، پھر جب کام ہو جائے گا پھر تو ہر ایک دیکھ ہی لے گا، مگر جب تک وہ کام مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو چھپا کر رکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اب تعبیر کی کہ جس طرح سے وہ چاند اور ستارے تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں اور اللہ نے ان پر تجھے برتری بخشی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے چنے گا۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ خواب دراصل بالکل واضح تھا، وہ سنتے ہی بندے کو تعبیر سمجھ آ جاتی تھی کہ 11 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، اور ایک باپ تھا اور ایک ماں تھی۔ تو باپ اور ماں سورج اور چاند، اور 11 ستارے جو تھے وہ 11 بھائی تھے، اور سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام کو ان سب پر برتری بخشے گا اور ان کی شان اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ یہ بالکل ایک واضح خواب تھا، اور جو سنتا وہ آسانی سے اس کا مطلب سمجھ سکتا تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ بیان کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا اسی طرح اللہ تجھے چنے گا اور اپنی نعمت تجھ پر تمام کرے گا، جس طرح اس سے پہلے اس نے یہ نعمت ابراہیم علیہ السلام پر تمام کی اور اسحاق علیہ السلام پر تمام کی۔ شاہ عبد القادر نے لکھا ہے کہ نعمت تو اللہ نے وہ یعقوب علیہ السلام پر بھی تمام کی تھی، کیونکہ یہ لڑی ہی پیغمبروں کی لڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ کریم اور معزز جو ہے وہ کون ہے؟ فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یا یوسف نبی اور ان کے والد یعقوب نبی اور ان کے والد اسحاق نبی اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی، 4 لڑیاں نبیوں کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ خود آپ نے فرمایا انا سید بنی آدم یوم القیامت، قیامت کے دن پورے بنی آدم کا سردار میں ہوں گا اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن کوئی ایک بات کسی نبی میں اگر ایسی ہے ایک خوبی کی تو وہ ہو سکتی ہے۔ اب 4 نبی ہوں، خود بھی نبی ہوں، والد بھی نبی ہو، دادا بھی نبی ہو، پردادا بھی نبی ہو، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر اور کئی نعمتیں عطا فرما دی۔ یہ پاک پروردگار کی مرضی ہے، جس طرح کی کسی کو نعمت چاہے وہ عطا فرما دے۔ تو شاہ عبد القادر نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا دیکھو کس قدر انکساری ہے۔ یہ کہا کہ نعمت آپ پر وہ اللہ مکمل کرے گا جس طرح تمہارے باپوں پر اسحاق اور ابراہیم پر مکمل کی۔ یہ نہیں کہا، اپنا نام درمیان میں نہیں لیا، کہ جس طرح اللہ نے یعقوب پر نعمت تمام کی، اسحاق پر تمام کی، ابراہیم پر تمام کی، اس کی بجائے کیا فرمایا؟ جس طرح اللہ نے تیرے باپوں پر ابراہیم اور اسحاق پر نعمت اپنی تمام کی۔ ان ربک علیم حکیم، تیرا رب علم بھی بہت رکھتا ہے اور تیرا رب دانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔